हुकूमती पार्टी है उसके जो कारकुन हैं उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है, और जिसके लिए वो उम्मीदें लगा कर बैठे थे कि ये आवाम के काम करेंगे, हल्के के काम करेंगे आने वाले दिनों में, वो उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। इस किस्म की शिकायत बेशुमार मसूल हुई हैं। 3 जो बड़े प्रोटेस्ट सामने आए हैं और जहाँ से लोगों ने हमसे रब्ता भी किया और बताया भी है, उनके मैं नाम बताकर तो उससे पर बात शुरू करूँगा। मलिक ज़फ़र इकबाल, जिसको टिकट जारी किया गया है, पीटीआई ने टिकट की जारी किया है, और वो बाकायदा तौर पर जो आसिफ अली नकवी हैं, उन जो 22 साल नौजवान था, उसको मस्जिद में जाकर बराह रास्त खुद फायरिंग करके कत्ल किया गया था, जिसका मुकदमा बाकायदा तौर पर कोटली थाना में दर्ज है। वो FIRs भी हमारे पास मौजूद हैं, और वो बाकायदा तौर पर अदालत ने उसे मुजरिम करार दिया है। 302 का मुकदमा है, और ज़मानत पर वो इस वक्त वहाँ हैं, और उसके हवाले से प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है जो आसिफ अली नकवी हैं उनकी फैमिलीज़ की तरफ से, हल्काए अवाम की तरफ से, कि ये एक कातिल को टिकट देना कौन सा इंसाफ है। और वो प्रोटेस्ट में फुटेज चाहता हूँ कि आप देख लें। ये फुटेज में आपको वाज़ह तौर पर नज़र आता होगा कि बाकायदा तौर पर ये सारे लोग इसी वजह से उस हल्काए अवाम हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो मलिक ज़फ़र इकबाल है उसको PTI ने जो टिकट दिया है वो क्योंकि कातिल है, मुजरम है। ये ऐसे लोगों को अगर असम्बली में लाया जाएगा नामंजूर नामंजूर शहीद की वालदा को इंसाफ दो, इंसाफ दो। फिर उनके साथ वही हुआ कि फिर वही चेहरा देखना पड़ा, फिर वही लोग आ गए, उन्होंने फिर अपने लोगों का ही काम करना है। आपके लोग कहाँ जाएंगे, वर्कर्स? नहीं, देखिए, वर्कर और पूरे जो हल्का है उसको लीड करना, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब मेयर हैं स्लो की इशरत शाह, उनका तल्लक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। मैं उनसे भी चाहता हूं कि बात की जाए इस सिलसिले में। दूसरा जो भुट्टा साहब जो चीज़ आपके सामने रखनी है वो सबसे बड़ी यह है कि जो लोग कैंडिडेट हों पार्टी के टिकट के, जो असम्बली में जाना चाह रहे हैं, उनका ये भी तो देखना है रिकॉर्ड के वो क्या वाकई आवाम से जुड़े हुए आवाम के हक में बात कर रहे हैं, या आवाम को उस डगर पर चला रहे हैं जहां क्रिमिनल लोगों का एक वे बन जाएगा। असम्बली में अगर ऐसे लोग चले जाएं जो कातिल हों, जो क्रिमिनल हों, जिनका रिकॉर्ड माजी का बेहतर ना हो, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हों, जो 302 के मुकदमे में बाकायदा तो मुजरिम करार दिए गए हों, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे भी करेंगे। लेकिन 18 साल हो गए, कत्ल हुए, इंसाफ नहीं मिला, उसके लिए दर बदर की ठोकरें भी खा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर तारीख इंसाफ से ये भी इंसाफ की तवक्को रख कर बैठे थे, और उन्होंने सबसे पहले इनके भाई के कातिल को ही टिकट देकर असम्बली में पहुँचाने के लिए कोशिशें जारी रखी हैं। इनसे पूछेंगे, इशा साहिबा क्या कहेंगी इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ पब्लिक राइट्स का और आबिद काज़मी आपका कि आपने हमें मौका दिया है आज अपने दिली जज्बात को एक्सप्रेस करने का। और मैं अपने आपके दूसरे मेहमान का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारे PTI के हैं। मैं खुद PTI की एक वर्कर हूँ और मैं इमरान खान के विजन को फॉलो करती हूँ और हर जगह पर इमरान खान को डिफेंड करती आई हूँ। किसी जगह पर भी किसी ने अगर इमरान खान पर जो कोई भी क्रिटिसिज्म किया है या कोई इस किस्म की बात किया तो मैंने हमेशा स्टैंड लिया है। मैं एक और कॉलर को शामिल करता हूँ, फिर आगे चलते हैं, इसी पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, आपके मेहमान को भी सलाम। चौधरी अरशद मानचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी जी चौधरी अरशद साहब क्या कहेंगे? सर, मजे मजे की बातें हो रही हैं। असली में बात यह है कि जो आपने पहले एक बात कही थी कि जो बदमाश है, जो कातिल है, वही कैंडिडेट क्यों होता है। मेरे भाई, पूरे पाकिस्तान में एक भी शरीफ आदमी इलेक्शन नहीं जीत सकता। ठीक है, फिर जो बंदे बदमाश हो उन्हीं को दिए जाए फिर टिकट। यही होता है मेरे भाई, और कोई नहीं होता। मुल्क आप बेहतर में से समझते हैं। जिस एरिया में तगड़ा इंसान होगा, बदमाश होगा, तो वो ही वोट गेन करता है ना। शरीफ आदमी को वोट लेने कौन देता है, ये तो बताएं आप। ये फिर तब्दीली ना हुई ना, ये तो एक अरसे से तब्दीली ये बेचारा क्या कर सकता है? ये तो एक अच्छा इंसान है। तब्दीली अगर ये भी नौसरबाज कातिल होता तो तब्दीली आ जाती। ये शरीफ आदमी तब्दीली नहीं ला सकता। जब अवाम ही नहीं अपनी तब्दीली लेके आना चाहती तो ये क्या कर सकते हैं? आपके जुडिशल करप्ट है, आपकी ब्यूरोक्रेट करप्ट है, ये अकेला बातें करता रहे, वो इसको 2 तारीख की अक्सरियत नहीं दी गई। अब भुट्टा साहब आप बात कर रहे थे।
جی میں پہلے تو عشرت صبر سے مجھے 2 منٹ دیجیے گا کہ میں اپنی بات مکمل کر سکوں. مجھے بڑا افسوس ہے ان کی بات سن کر، اور میں ان سے اتفاق بھی کرتا ہوں، اور میں نے ان کو کئی فنکشنز میں، پاکستان تحریک انصاف کے کئی فنکشنز میں نے ان کو دیکھا بھی ہے، اور واقعی یہ سپورٹ کرتی ہیں، عمران خان کے ویڈیو کو فالو کرتی ہیں. یہ جو چیز انہوں نے ظفر صاحب کی بتائی ہے یہ مجھے پچھلے ہفتے پوری ڈیٹیل ان کا یہ ان کی جو FIRs ہیں جو ان کے بھائی کے قتل کی، وہ ساری میرے پاس آئی تھی، اور میں نے بہن وہ فارورڈ کی ہیں. جس طرح آپ نے خان صاحب کو خطوط لکھے، ان کو کمپلین کی، اسی طرح میں نے بھی جو نچلی سطح پہ جو قیادت ہے جو ٹکٹوں کے معاملات کو دیکھ رہی تھی، میں نے بھی وہ ساری تفصیلات اور وہ اسلحے کی تصویریں کی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی مجھے افسوس ہے اس بات کا، ان جیسے لوگوں کو بالکل ٹکٹ نہیں ملنی چاہیے تھی. میں بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور کسی بھی پلیٹ فارم پر میں یہ ضرور بات کروں گا، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ وہ تحریک ہے جس سے ورکر کو بھی انصاف ملنا چاہیے، جس سے عوام کو بھی انصاف ملنا چاہیے، اور یہ انصاف کا علمبردار عمران خان ہے. جس طرح یہ بھائی نے کہا کہ یہ شریف آدمی ہے، دیکھیں شریف آدمی ہونا اپنی جگہ پہ ہے. خان صاحب کو موقع جو ملا ہے اس میں وہ اپنی پروگرس کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ صرف خان صاحب کو اور لوگوں کو یہ تفصیلات میرا خیال ہے نہیں پتا تھی، اب پتہ چلنا شروع ہوئی ہیں. اور یہ چیزیں آپ دیکھیے گا کہ خان صاحب ایک ایک کر کے ان لوگوں کو کنارے لگائیں گے. مگر جو یہ بات آپ ضرور دیکھیے گا کہ یہ نہیں کہ سارے کے سارے اسی ایک لائن کے اندر آپ رکھ دیں. ہماری پارٹی کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں، کشمیر کے اندر بھی بہت اچھے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ان کو ڈیفینیٹلی فون بھی کروں گا، یہ بھی مجھے فون کر سکتی ہیں اس معاملے پر. اگر ان کو کوئی کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. ایز اے جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف UK میں پوری کوشش کروں گا کہ جو ان کی آواز جہاں نہیں پہنچ سکتی میں وہ آواز پہنچاؤں گا. اچھا یہ بتائیں کہ اسلم بھٹا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس قسم کی جب صورتحال سامنے آتی ہے پارٹیز کی طرف سے اور وہاں لوگ جو ٹکٹ دینے والے ہیں وہ اپنی من مانی کرتے ہیں یا اپنی مرضی کے یا سفارشی کوئی بندے لے آتے ہیں، تو یہاں PTI جو برطانیہ ہے اس کی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اوورسیز جو سوچتے ہیں ملک کے بارے میں یا جو کچھ سمجھتے ہیں وہ وہاں بیٹھا ہوا بندہ نہیں سمجھ سکتا. تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں جب یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، آپ ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، تو آپ عملی طور پر کیا کریں گے؟ کارر کو میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب عابد صاحب, Aslam Saab, Ishaq Saab, I'd like to thank you personally for taking my call, but it is a regret that we... بھٹا صاحب نے جو بات کی ہے وہ دراصل ان کو میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ بے شک وہ تحریک انصاف کا وہ پاکستان کا جو کچھ بھی چل رہا ہے، لیکن وہ یہاں سے اوورسیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اوورسیز PTI کی جو بھی مسائل ہیں وہ ادھر پہنچانے کے لیے وہ یہاں پر ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ اس بات پر یہاں سے ہماری آواز ادھر پہنچائیں. ان کو ہمارے لیے سٹینڈ لینا چاہیے کہ کیونکہ یہ یہاں کی پارٹی ہے، یہاں کے جو مسائل ہیں. مجھے آج کتنے دن ہو گئے ہیں میں عمران خان، مجھے ایسے لگنے لگ پڑا ہے کہ جی عمران خان تک پہنچنا میرے لیے ناممکن ہو گیا ہے، اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ میں انصاف کے لیے، جبکہ ابھی تک انہی کی پارٹی سے ٹکٹ مل رہا ہے. پہلے اگر کسی اور پارٹی سے ٹکٹ ملتا تو ہم کنڈیم کرتے، لیکن ہمیں اس پارٹی کا وہ امیدوار بننے کی اس نے کوشش کی ہے تو اس کو ٹکٹ نہیں ملا ہے. ابھی جس پارٹی کو ہم بلیو کر رہے تھے اس پارٹی سے، عمران خان کی پارٹی سے ٹکٹ ملا ہے. اور میں آپ کو یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میری بیرسٹر سلطان محمود سے 3 مہینے پہلے بات ہوئی ہے، تو میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ بیرسٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ اپلائی کرنا ہر کسی کا حق ہوتا ہے، لیکن اس انسان کی کریڈیبلٹی اور اس کا ریفرنس اور اس کی ساری ہسٹری چیک کرنا آپ کا کام ہوتا ہے. کوئی بھی پارٹی اگر کسی کو وہ ٹکٹ دیتی ہے تو اس کی کریڈیبلٹی پر وہ کوسچنز آتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ کرمنل ہے اور اس نے ہمارے بھائی کا قتل کیا ہوا ہے، اور آپ ہمارے بھائی کے جو ڈیتھ ہوئی تھی، قتل ہوا تھا، تو آپ ہمارے گھر میں افسوس کرنے کے لیے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا. کہتے ہیں ہاں اب یاد آ گئی ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ نے عمران خان
عمران خان کی یہ پارٹی ہے تو عمران خان کا ویژن کے خلاف ہے کہ اگر وہ کوئی بندہ آئے اور اس کو وہ ٹکٹ دے دے. تو انہوں نے کہا جی اب مجھے پتا چل گیا ہے. اس کے باوجود دوسری بار جب میری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے تو میں نے ان کو پھر دوبارہ اس بات کی یاد دہانی کرائی تاکہ وہ یاد رکھیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, ان تک میں نے اپنی آواز پہنچائی ہے. پھر لاسٹ تھرسڈے کو, اس سے پہلے جب کہ انہوں نے اناؤنسمنٹ نہیں کیا تھا, میں نے پھر بیرسٹر صاحب کو میں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ بیرسٹر صاحب آپ اس بندے کو میں نے سنا ہے کہ آپ اس کو ٹکٹ دے رہے ہیں, یہ ہمارے بھائی کا قاتل ہے اور ہمارا قتل کا کیس ختم ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو اوارڈ کیا. اور ہمارا قتل کا کیس تو جب وہ پاور میں آ جائے گا تو وہ تو اسی لیے آ رہا ہے اور آپ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نہیں سپورٹ کر رہا ہوں, عمران خان سپورٹ کر رہا ہے, عمران خان اس کو ٹکٹ دے رہا ہے. اور میں نے کہا بیرسٹر صاحب عمران خان کبھی کسی ایسے بندے کو ٹکٹ نہیں دے گا. عمران خان کی 25-30 سال کی محنت, وہ ایک انسان کسی غلط کریکٹر والے انسان کو وہ ٹکٹ نہیں دے گا. یہ آپ کر رہے ہیں, آپ کو اس نے آزاد کشمیر کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ آپ ہیں, آپ اس چیز کا فیصلہ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے اور آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں. لیکن بیرسٹر نے میرے آگے اس نے مجھے, اب میرے دل میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کہ فون اس بندے نے رکھ دیا ہے کیونکہ انہوں نے دکانداری, اب وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی دکانداری چمکائی ہے عمران خان کی پارٹی پر, عمران خان کی پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے. اگر آپ ٹکٹ ریموو نہیں کریں گے تو اس کو کلیئرنس مل جائے گی اور وہ آگے بڑھ کر وہ کسی بھی پارٹی کا ٹکٹ یہ دکھا کر کے اس کو پی ٹی آئی کے جو حکومت والی پارٹی ہے اس پارٹی نے ٹکٹ آفر کیا تھا. تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان اس پر ایکشن لیں, ہماری آواز سنیں, وہ اس کا ٹکٹ ریموو کریں, جس مرضی کینڈیڈیٹ کو کلیئر ہسٹری والے کو دیکھیں اس کو ٹکٹ دے دیں. ہم آپ کی سپورٹ کریں گے, ہم آپ کے ویژن کو فالو کریں گے, ہم آپ کے ویژن کو پاس کریں گے. میں نے عمران خان کو 3 بار لیٹر لکھا ہے, اگر ان تک یہ میری آواز نہیں پہنچی ہے تو میں اب پی ٹی آئی کی جو یہاں پر جو ٹیم ہے ان کے ذریعے میں وہاں تک پہنچانا چاہتی ہوں تاکہ عمران خان اگر خود ان تک یہ بات پہنچ جائے گی تو مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان ان کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے, ان کو بلاک کیا جا رہا ہے, اس کیس سے غلط انفارمیشن دے کر. اسلم بھٹا صاحب یہ بتائیے گا کیا تحریک انصاف ایسے آدمی کو آن کر رہی ہے جو کسی کرائم میں ملوث ہو یا کہ اس کے خلاف ایف آئی آر ہو, کیونکہ ایک جنرل میں بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ پورے آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا ٹاپک میں پورا آزاد کشمیر ہے, تو اس میں آپ یہ بتائیے گا کیا تحریک انصاف ایسے بندوں کو سپورٹ کرے گی جن کا ماضی کلیئر نہیں ہے, اس قسم کے الزامات ان پر لگے ہوئے ہیں, کیا ان کو آن کر رہی ہے؟ اگر کسی جگہ پہ پارٹی نے کوئی لیک کیا ہے تو اس کا رزلٹ آئے گا. میں یہ بالکل نہیں کہوں گا جی کہ جو قاتل ہیں, جو چور ہیں, جو ڈکیت ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے. میں یہی کہوں گا کہ ایک صاف اور شفاف جو ہمارا نعرہ ہے, جو عمران خان کا نعرہ ہے, صاف چلی شفاف چلی, یہ وہ نعرہ ہے جو ہم لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ اس پر ہم پوری محنت سے کام کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اس ٹکٹ کو ایشو اگر کر دیا گیا ہے تو اس کو روکا جائے. اگر اس پر مزید جو چیزیں ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں تو ہم اس کو ضرور کریں گے. ظاہر غلطیاں چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں, لیکن اگر اس بات کو سنا جائے جس طرح عشرت صاحبہ ہے, ان کا بھائی قتل ہوا ہے, جوان بھائی ہے, دکھ برداشت کرنا آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ قتل ہوا تھا میں وہاں موجود تھا, سردار سکندر حیات صاحب وزیر اعظم تھے, ملک نواز صاحب اس وقت ان کے وزیر تھے, اور یہ ملک نواز صاحب کے گھر میں کام کرتا تھا ظفر اقبال, اور اس کو 2 ماہ تک گرفتار نہیں کیا گیا تھا. ایس ایس پی رزاق تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ منسٹر کے گھر میں ہے, وہاں سے گرفتار کیسے کریں. سردار سکندر حیات نے ہماری سپورٹ کرتے ہوئے اس وقت آرڈر جاری کیا تھا کہ اسپیشلی اس کو گرفتار کیا جائے, اور یہ گرفتار ہوا. اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر اس کے خلاف مقدمہ چلا اور یہ اس کو مجرم قرار دے دیا گیا. 302 کا مقدمہ ہے اس کے خلاف اور ابھی بھی اس سے بری نہیں ہوا, وہ ضمانت پر ہے. اور پھر اس کے باوجود اس کو اپنا کینڈیڈیٹ بنا دینا, جس طرح آپ نے کہا کہ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف, اور شفاف پھر اگر ایک گندا انڈا شامل ہو جائے تو کیا وہ شفاف رہتا ہے اس طرح؟
बात को इत्तेफाक करते हैं। हमारा दुख दोबारा जाग गया है और हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारे भाई के कत्ल का इंसाफ नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आप साथ थी और इस पर गुफ्तगू किया इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और उस पर जो सवालात उठ रहे हैं उस पर। असलम भुट्टा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी देखने सुनने वाले कॉलर्स से तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी कोशिश ये होती है कि पब्लिक राइट्स में ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम्स आती है और ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन होती हैं, और क्योंकि इंसाफ दिलवाना, उन चीज़ों को हाईलाइट करना, ये भी हमारा शुरू से काम रहा है, और हम पब्लिक राइट्स में वही चीज़ हाईलाइट करते हैं जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। और हमारी कोशिश यह है कि हम इन इशू को आप लोगों के सामने लाएं, और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें निशानदेही करते हैं कि ये इशू सामने लाएं, और फिर आप लोगों की दिलचस्पी का ये अंदाज़ा होता है कि आप लोग पब्लिक राइट्स का जो लफ्ज़ है इसकी पासदारी करते हुए हमें ये टॉपिक भेजते हैं और उसके एविडेंस भी भेजते हैं और उस पर बात करते हैं। और हमेशा ये हुआ कि काफ़ी अरसे से बेशुमार लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ है। ऐवान इक़्तिदार तक ये बातें इंशाल्लाह पहुँचेंगी और पहुँच भी रही हैं, और पब्लिक राइट्स भी की भी ये कोशिश होती है कि हम उन लोगों तक जिनके साथ इनका मुतालबा होता है वहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँचाई जाए, और इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारी भी कोशिश है कि हम नेक्स्ट जब भी आपके सामने आएँ तो ये ऐसे इश्यूज़ को लाएँ जो आपके दिलों को छू सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सेहत रही ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक नए मेहमानों नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।